بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی معانی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، اور ہم نے اس سورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد، سو ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمان کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرک کے، اور اس طرح زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے، اور یہ یعنی ایسا نکاح مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائے پاک دامن عورتوں کو اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو۔ یہ دنیا میں ان کی سزا ہوئی، اور یہ لوگ آخرت میں بھی مستحق سزا ہیں کیونکہ فاسق ہیں۔ لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے، سو اس حالت اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے منکوح بیویوں کی زنا کی تہمت لگائے اور ان کے پاس بجز اپنے ہی دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہو جن کو عدد میں 4 ہونا چاہیے، تو ان کی شہادت جو کہ واقعی جیسے یا حد قذف ہو یہی ہے 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور اس کے بعد اس عورت سے سزائے حبس یا حسد یا حد زنا اس طرح ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اور اے مردوں اور عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو تم بڑی معذرتوں میں پڑ جاتے۔ جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت برپا کیا، اے مسلمانوں وہ تمہارا، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اور اے مردوں اور عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، یہ سچا ہو۔ اور اے مردوں اور عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور معذرتوں میں پڑ جاتے۔ جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت برپا کیا، اے مسلمانوں وہ تمہارے میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ با اعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتری بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ آگے ان خازنین مومنین کو ناصحانہ ملت ہے۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ آگے اس حسن ظن کے وجوب کی تاجدار اشاعت ہے کہ یہ خاذف لوگ اس اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، سو جس عورت میں یہ لوگ موافق قاعدے کے گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل نہ ہوتا دنیا میں اور آخرت میں تو جس شکل میں تم بڑے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے متعلق خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زبان نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالے۔
معاذ اللہ تو بڑا کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ بعد نزول ان آیات کے بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہوا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے، اور اس عمر پر اس سزا کا تعجب مت کرو، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے تابعین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی اس وعدے سے نہ بچتے۔ اے ایمان والوں، تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یعنی اس کے اقواہ پر عمل مت کرو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ تو ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک و صاف نہ ہوتا، ولیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دینی وصیت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دین سے خصم نہ کھا بیٹھے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آگے منافقین کے وعید کی تفصیل ہے۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن میں اور ایسی باتوں کے کرنے سے بالکل بے خبر ہیں اور ایمان والے ہیں، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، جس روز ان کے خلاف میں ان کی زبانی گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے۔ اس روز اللہ تعالیٰ ان کو واجبی بدلہ پورا دے گا، اور اس روز ٹھیک ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والے اور بات کی حقیقت کو کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں ہمیشہ گندے مردوں کے لائق ہوتے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستری عورتیں سترے مردوں کے لائق ہوتے ہیں، اور سترے مرد ستری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ اس بات سے پاک ہے جو یہ منافقین بکتے پھرتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ اے ایمان والوں، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہونا جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے کے قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات تم کو اس لیے بتلائی ہے تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی نہ معلوم ہو تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو ترازین کے جانب سے اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے اجازت لینے کے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کے سب خبر ہے۔ اگر خلاف کرو گے سزا کے مستحق ہوں گے۔ تم کو ایسے ہی مکانات میں چلے جانے کا گناہ نہ ہوگا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو، انہیں تمہاری کچھ برت ہو، اور تم جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اور جو پوشیدہ طور پر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آپ مسلمانوں مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یا ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور
اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کرے مگر جو اس موقع زینت میں سے غالباً کھلا رہتا ہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنی دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کرو، اور اپنی زینت کے مواقع مذکور کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں گی مگر اپنے شوہر پر یا اپنے محرم پر، یعنی باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی الاتی اور اخیانی بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی الاتی اور اخافی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو تفیل کے طور پر رہتے ہو اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردگاہ کی باتوں سے ابھی ناواقف ہی، مرد غیر مراد ہی، اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھے کہ ان کے مخفی زیور معلوم ہو جائے، اور مسلمانوں کے ان کے مخفی زیور معلوم ہو جائے، اور مسلمانوں تم سے جو ان احکام میں کرتا ہے ہو گئی ہو تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم میں احرار میں جو بے نکاح ہو تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اس طرح تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کا لائق ہو اس کا بھی اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالی اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالی وسعت والا ہے، خوب جاننے والے ہی۔ اور ایسے لوگوں کو کہ جن کو نکاح مقدور نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کرے یہاں تک کہ اللہ تعالی اگر چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے پھر نکاح کر لے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہ ہو تو بہتر ہے کہ کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے تاکہ جلدی آزاد ہو سکے، اور اپنے مملوک لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیے، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کا مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش والا مہربان، اور ہم نے تمہارے پاس کھلے احکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی بعض حکایت بھی، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالی نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور ہدایت حالت عجیب ایسی ہے جیسے فرض کرو ایک طلاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، اور جو وہ چراغ ایک قندیل میں ہے اور وہ قندیل طاق میں رکھا ہے، اور وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ پشچم رخ ہے، نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے، نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے، اس کا تیل اس قدر صاف اور سرنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، اور جب آگ بھی لگ گئی تو نور علی نے نور ہی، اور اللہ تعالی اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے راہ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ایسے گھروں کی عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی نمازوں میں بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے یا خرید غفلت میں ڈالنے پاتے ہیں، اور نہ فردرخت، اور وہ ایسا دن کی داروگیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں الٹ جائیں گی۔ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ ملے گا،
یعنی جنت، اور علاوہ وہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، اور اللہ تعالی جس کو چاہے بے شمار دیتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہی ان کے اعمال ایسے ہی جیسے ایک پل میدان میں چمکتا ہوا کا پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو جو سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا اور خزائن الہی کو پایا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر چکا دیا، یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ دم بھر میں حساب فیصلہ کر دیتا ہے، یا وہ ایسے میں جیسے بڑی گہرے سمندر میں اندرونی اندھیرے کے اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر باد ہے، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، اور جس کو اللہ ہے نور ہدایت نے دی اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا۔ ایسے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہی سب جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمینوں میں مخلوقات ہی، اور بالخصوص پرند جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہی سب کو اپنی اپنی دعا، اور جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمینوں میں مخلوقات ہی، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہی سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہے اور پھر اس بادل کے مجموعے کو ملا دیتا ہے، پھر اس کو تابتا کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے، اور اس بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب بنائی لی، اور نیز اللہ تعالی رات اور دن کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس سب مجموعے میں اہل دانش کے لیے اعتدال کے موقع ہے، اور اللہ تعالی ہی نے ہر چیز والے جاندار کو بری ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں بعض تو وہ جانور ہی جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہے جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہے جو 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے حق سمجھانے والے دلائل نازل فرمائے ہیں، اور ان عام میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور یہ منافق لوگ زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور حکم مانا، پھر اس کے بعد موقع ظہور صدق و دعوے پر ان میں کا ایک گروہ سرتابی کرتا ہے، اور یہ لوگ دل میں اصل ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ان کے خصوم کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں کا ایک گروہ پہلتی کرتا ہے، اور اگر ان کا حق کسی کی طرف واجب ہو سر تسلیم خم کے ہوئے آپ پاس چلے آتے ہیں۔ آیا ان کے دلوں میں کفر جازم کا مرض ہے، یا یہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم نہ کرنے لیں گے، سو ان میں سے کوئی سبب نہیں ہے، بلکہ اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ برسرے ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں کا قول تو، جبکہ ان کو کسی مقدم میں اللہ کی اور اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ یہ ہے کہ وہ باطی بخاطر کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ایسے لوگ آخرت فلاح پائیں گے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانے اور اللہ سے ڈرے تو اور اس کی مخالفت سے بچے
پہنچے بس ایسے لوگ بامراد ہوں گے۔ اور وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرمان بردار ہیں کہ اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دے تو وہ ابھی نکل کھڑے ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ بس قسمیں نہ کھائے، تمہاری فرمان برداری کی حقیقت معلوم ہے، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو، پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کا ان پر ہار رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمے میں وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا، اور اگر تم اطاعت کر لی تو راہ پر چلو گے۔ اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے اس اطاعت کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے اور ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے یعنی اسلام، اس کو ان کے نفع آخر کے لیے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد مبدل بامن کرے گا، بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہے اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ اور جو شخص بعد ظہور اس وعدے کے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہی۔ اور اے مسلمانوں، نماز کی پابندی رکھ اور زکوٰۃ دیا کرو اور باقی احکام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے۔ اے مخاطب، کافروں کی نسبت خیال مت کہ ہمارے قہر سے بچنے کے لیے زمین کے کسی حصے میں بھاگ کر ہم کو ہرا دے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوک کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچتے ان کے 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے جب سونے لیٹنے کے لیے دوپہر کو اپنے بعض کپڑے اتار دیا کرتے ہیں، اور تیسری نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردوں کے وقت ہیں، اور ان اوقات کے سوا نہ تم کوئی الزام ہے اور نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے، کیونکہ وہ بصیرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جس وقت تم میں کہ وہ لڑکے جن کا حکم اوپر آیا حد بلوغ کو پہنچے تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینا چاہیے جیسے کہ ان سے اگلے یعنی ان سے بڑی عمر کے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کچھ امید نہ رہی ہو ان کو البتہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائدہ کپڑے اتار رکھے، بشرطے کہ زینت کے موافق کا اظہار نہ کرے، اور ہر چند کے بڑے بوڑھیوں کو منہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس سے بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے۔ نہ توانید آدمی کے لیے کچھ مضائق ہے اور نہ لنگڑی آدمی کے لیے کچھ معائز ہے، اور نہ بیمار آدمی کے لیے کچھ مضائق ہے، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کچھ ضائق ہے کہ تم اپنے گھروں سے جن میں بیوی اور اولاد کے گھر آ گئے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماں کے گھروں سے، یا اپنی خالوں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن گنجیاں تمہارے اختیار میں ہی، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں، پھر اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر یہ بھی معلوم کر رکھو جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو جو کہ دعا کے طور پر ہے اور جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی چیز ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح یہ احکام بتلائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے
تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اپنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں، بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے۔ تو جب اہل ایمان لوگ ایسے موقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کرے تو ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیے اجازت دے دیا کرے، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے، آمین۔ بلا شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کے آڑ میں ہو کر تم میں سے مجلس نبوی کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی جو کہ بواعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا ہے مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑی یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب خدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے پر تم اب ہو، اور اس دن کو جس میں سب اس کے پاس زندہ کر کے لائے جائیں گے، پھر وہ ان کو سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔